دیکھیے دعا کرنے کے سلسلے میں یہ روش ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقتدرت کتنی ہے، وہ کتنے بڑے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، رب ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، اس کا تذکرہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا خوانی کریں اور اس کے بعد اسی ثنا خوانی کے مقابلے میں اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور دعا مانگیں. یا اللہ چنانچہ آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، ہم پر بھی اپنی رحیمی کے اثرات مرتب کر، ہم پر رحم فرما. یا اللہ آپ رب ہیں، آپ کھلانے والے ہیں، پوری کائنات کو ربا ہمیں بھی کھلا دے. اسی طریقے سے دعا کرنے کے آداب و اطوار میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایسے ہی الل ٹپ دعا نہ مانگیں. دعا کے لیے ایک سما باندھیں، دعا کے لیے ایک ماحول سازگار کریں. اگر آپ حقیقتاً اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقتاً اپنی فائل کو دستخط کرانا چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقتاً اپنی حاجت کو پوری کرنا چاہتے ہیں تو سما باندھیے. دیکھیے کون سا وقت آپ کے لیے موافق ہے. دعا کرنے سے پہلے کوئی اچھا عمل کریں. دعا کرنے سے پہلے تسبیحات و تحلیلات کا بندوبست کریں. اس کے بعد اپنی حاجت سامنے رکھیں، خشیت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو کم سے کم تر مانتے ہوئے، جانتے ہوئے. انشاءاللہ المستعان ایسے جب ہم دعا مانگیں گے تو 3 چیزیں ہمیں ضرور بالضرور نصیب ہو جائیں گی. یہ حدیث سے ثابت ہے. یا تو وہ حاجت آپ کی پوری کر دی جائے گی، یا تو یہ دعا آپ کے لیے آخرت کے لیے سیو رکھا جائے گا. It will be saved for you. یہاں نہیں دیا جائے گا، آخرت میں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. یا تو کوئی مصیبت ہوگی، کوئی بلا ہوگی، وہ اس دعا سے ٹل جائے گی. تو برائے مہربانی دعا کو کبھی بھی آپ کمتر نہ سمجھیں. جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں ہو، اپنے دل میں کوئی آرزو پیدا ہوئی اللہ کے سامنے اسی وقت رکھو. اور اگر آپ کو سوئی کا تنکا بھی چاہیے، یہ بھی اللہ سے مانگو. اس کے مقابلے میں اگر آپ کو بڑے بڑے جہاز اور محلات چاہیے، وہ بھی اللہ سے مانگو. کسی اور کے سامنے اپنی عرضداشت مت رکھو، اللہ سے ہی لو لگاؤ. دیکھیے یہ ایک باطنی کیفیت ہے، لیکن اس باطنی کیفیت کے اندر بھی ایک دم ہے، اس کے اندر بھی ایک وقت ہے. لیکن وہ باطنی کیفیت ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں عبادت و ریاضت کرنی چاہیے. اس مقام تک ہمیں اپنے آپ کو پہنچانا چاہیے. جب وہاں پر ہم پہنچ جائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ تو آپ کے ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کا کام ہوتا ہے. آنکھیں تو آپ کی ہوتی ہیں، لیکن آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ دکھاتا ہے، جو اللہ کو دیکھنا پسند ہے. یہ زبان تو آپ کی ہے، اس پر آپ کا اختیار ہے، لیکن یہ زبان پھر وہی کچھ بولتی ہے جو اللہ کو سننا پسند ہوتا ہے. یہ ٹانگیں ہیں، یہ جسم، یہ پیر، یہ بازو، یہ تو ہمارے ہیں، لیکن یہ بعد میں پھر ایسے بن جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. یہ ہے بندگی کا وہ مقام، یہ ہے عبودیت کا وہ مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں ان دعاؤں کی وساطت سے سکھا رہے ہیں.